اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ترقی یافتہ پاکستان، یہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے جیتے جی دیکھیں۔ محفوظ پاکستان بنانے کے لیے اقتصادی پالیسیاں ضروری ہیں۔ مضبوط ہونے کے لیے ہمیں انٹرنیشنلی اور لوکل اس طرح کی پالیسیز رکھنی ہے کہ ہم پاکستانی بینیفیشری ہوں۔ اگر ہم پاکستانی بینیفیشری ہیں تو پاکستان مضبوط ہے۔ 11 مئی کا واقعہ، 13 مئی کا واقعہ انڈیا میں، اور 28 مئی کا واقعہ پاکستان میں، اور پھر 10 مئی کا واقعہ پاکستان میں، ان تمام واقعات میں اکنامک اقتصادی ترقی کا راز مدفن ہے۔ اس راز کے بارے میں آج ہمارے ساتھ بات کریں گے ہمارے مہمان منصور آفریدی صاحب، ماہر معیشت ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر، امریکہ 200 سال سے جنگ میں ہے، اسی لیے وہ آج نمبر 1 ہے۔ ہم پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے لیکن ہم پتلی گلی سے نکل کے باہر نکل جاتے ہیں ڈیو ٹو آور اون ریزنس۔ لیکن جب اگر کبھی مسلط کر دی گئی تو ہمیں اس کا اتنا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اگلے 50 سال 100 سال ہماری اقتصادی جو قوت ہے وہ بڑھتی جائے۔ تو ابھی جو سینیریوز ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی شکریہ ونس اگین شہزاد صاحب۔ ایکچولی آپ نے بڑا اس کو ایک سمری دے کے جو بیان کر دیا کہ امریکہ 200 سال سے جنگ میں ہے، تو یہی ناظرین کے لیے کافی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے۔ ان 200 سال کی جنگ میں امریکہ اب ایک سپر پاور ہے۔ آپ دیکھیں نا، جتنے بھی ممالک، ہم جنگ تو ایسے ایک بہت بری چیز ہے، اس میں سویلین مارے جاتے ہیں، معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن تل حقیقت یہ ہے کہ جو بھی ممالک جنگ لڑتے ہیں تو اس جنگ کی وجہ سے انوویشن ہوتی ہے، اس جنگ کی وجہ سے ایسی ضرورتیں ٹیکنالوجیز آ جاتی ہیں جو اکانومی کو بلڈ کرتی ہیں۔ آپ کے سامنے امریکہ ہے، سوویت یونین تھا کسی زمانے میں، ایک بہت بڑی سپر پاور تھی، پھر آج کل مشرق وسطیٰ میں آپ کو اسرائیل نظر آ رہا ہے، سب کو آگے لگایا ہوا ہے اور انوویشن میں بھی دنیا میں ٹاپ پہ۔ تو یہ بات تو آپ کی 100% صحیح ہے۔ دوسری طرف ہم اپنے ملک کی بات کریں تو جو ابھی ریسنٹلی ہماری جھڑپیں ہوئی ہیں، اور ایک چھوٹی جنگ ہم کہہ لیں، کیونکہ ایک بڑی فوج کی تو لڑائی اس میں نہیں ہوئی، نہ ٹینکوں کی نہ توپوں کی، لیکن ہوائی ڈاگ فائٹس ہوئی ہیں اور میزائل ایک دوسرے پہ پھینکے گئے۔ تو پہلے تو میں اپنے آپ کو اور سارے ملک مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جنگ ہم نے موجودہ حکومت شہباز شریف کی قیادت میں اور سپہ سالار عاصم منیر صاحب جو اب فیلڈ مارشل بھی ہو گئے ہیں، ان کی قیادت میں ہم نے ایک بہت بڑی جنگ جواب دیا، جو جنگ ہم پہ مسلط کی گئی، جس کا ہم ان کو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو ہم سے شیئر کریں، تو ہم یہ انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں۔ جو پہلگام میں جو حملہ ہوا تھا جس میں وہ ٹورسٹ مارے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہندوستان نے شیئر نہیں کی اور اس نے ہم پہ جنگ مسلط کی، تو جنگ کا جواب پھر دے دیا گیا، ان کے 5-6 طیارے بھی مار گرائے گئے اور پھر ویسے بھی ان پہ حملہ کیا گیا۔ تو اس میں کہ یہ جنگ ہم نے جیتی، تو کل ہی پھر حکومت پاکستان نے جنرل عاصم منیر جو آرمی چیف تھے ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی سر، گئی۔ اس میں نا پوری ڈسکشن میں 2 کوشچن ہیں میرے۔ جب پہلگام کا واقعہ ہوا، میرا اور آپ کا ہی پروگرام تھا، آپ نے میں آن لائن جوائن کیا ہوا تھا، اس وقت ایک سوال کیا گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ اب پاکستان کا ریسپانس ایسا ہونا چاہیے کہ کولیٹرل ڈیمیج انڈیا کا ایسا ہو کہ 50 سال ہماری طرف نہ دیکھے۔ پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ کیا ہم نے ان کا اتنا کولیٹرل ڈیمیج کیا کہ وہ 50 سال ہماری طرف نہیں دیکھیں گے؟ جو ہم نے جواب دیا، ایک تو جو پہلا انہوں نے حملہ کیا جو کہ اس میں سویلین مارے گئے تھے، جو کاموکی میں تھے اور باولپور وغیرہ، وہ تو اس کا جواب اسی طرح بن سکتا تھا کہ انہوں جو حملہ کر رہے تھے ہم اس کو رسپونڈ کرتے، کیونکہ ہم تو ان کو شہروں پہ نہیں حملہ کر سکتے، تو ہم نے ان کے 4-5 جہاز گرا دیے۔ تو اس کے بعد جب یہ وہ ہوا، دوبارہ حملہ اس نے کیا، ہمارے ایئر بیسز پہ کیا، تو ہم نے لمیٹڈ رسپانس دیا۔ لمیٹڈ رسپانس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چلیں، وہ ان کا اپنا ایک ڈومین ہے نا، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، انہوں نے ہمارے شہری علاقوں کو ٹارگٹ کیا، ہمارے بڑے بڑے شہر کو ٹارگٹ کیا، اسلام آباد کو ٹارگٹ کیا،
कराची को टारगेट किया, लाहौर को टारगेट किया, रहीम यार खान को टारगेट किया, बावलपुर को किया, चको, यानी कोई भी पंजाब के और सिंध के बड़े शहरों को उन्होंने नहीं छोड़ा, सबको टारगेट किया और एयरपोर्टों पे हमले किए। हमने भी उनके जवाब दिए और उनका S-400 भी उसका निशाना भी बनाया, और जो उनके डिपो थे और एयरबोस थे जो कि पंजाब और जम्मू में लगते हैं, उधर हमने उनको निशाना बनाया, और एक गुजरात में भी एक एयरपोर्ट था, वहाँ पे भी उनको भी निशाना बनाया। अब आप ये कि हमने कोलेट्रल डैमेज, जो आपका सवाल है कि हमने दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया या अहमदाबाद हो गया या लखनऊ हो गया या कलकत्ता हो गया, बेंगलोर, हैदराबाद, जो उनके बड़े बड़े शहर हैं, तो क्योंकि हमारी वाज़िहा ये पैगाम था कि हमने उनके मिलिट्री टारगेट सेट करने हैं, हमने उनके जो बड़े शहर हैं या शहरी आबादी वाले, उनको तो आप न दुश्मन के लेवल पे तो नहीं आ सकते ना। अगर आप देखें ना, इजराइल कितना गज़ा में बमबारी कर रहा है, तो वो तो नहीं है कि मुसलमान का तो ये वतीरा है कि हम शहरों को टारगेट नहीं करते। चले दिल्ली वगैरह में उनके एयरपोर्ट्स होंगे, लेकिन उसमें से फिर खदशा होता है कि कहीं सिविल आबादी पे जाके मिसाइल ना हिट करे। उन्होंने तो ये चीज़ नहीं देखी ना, उन्होंने तो आके हमारे इधर वाल्टन में भी हमला कर दिया, और इस्लामाबाद जो नूर खान हमारा एयर बेस था और जहाँ स्ट्रेटिजिक एसेट्स भी है हमारे न्यूक्लियर से रिलेटेड, वहाँ भी उन्होंने हमला कर दिया। ये कितनी देखिए ना गैर जिम्मेदारी की उन्होंने इन्हासा। हमें तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को ये फोरम पे हाईलाइट करना चाहिए, हिंदुस्तान को एक गैर जिम्मेदार रियासत, कि उन्होंने उस एयरपोर्ट पे हमला किया जहाँ हमारे स्ट्रेटिजिक एसेट्स के हेड ऑफिस है, और ये एक गैर जिम्मेदारी की सबूत दी है उन्होंने। तो लेकिन हम तो एक जिम्मेदार रियासत हैं, हमने उनको वही टारगेट किया जो उनके मिलिट्री डिपो थे और एयर बेस थे। बेसिकली सर आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा दुश्मन एक कम ज़र्फ और कमीनी सोच का मालिक है, और हमने ज़र्फ के साथ अपना जवाब दिया ताकि दुनिया के सामने हो कि ज़र्फ के साथ कौन लड़ रहा है और कम ज़र्फी में कौन है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, अगर आप वाल्टन, आप इधर लाहौर आप जाए ना, तो वाल्टन के सामने कितनी आबादी है। मेरे दोस्त रहते हैं वाल्टन में जहाँ ये धमाका हुआ, तो कितनी आबादी है और कितने बेगुनाह लोग उसमें शहीद हुए। फिर आपने जब बावलपुर में जाके किया, उसमें बच्चे मरे हैं, साल 2 साल 3 साल के बच्चे मरे। हमारे मिसाइल टारगेट्स जो हमने उनको किए हैं, कोई भी बैन अल-अक़वामी मीडिया आके बता दे कि हमने सिविलियन को टारगेट किया हो या हमने उनको कोई बड़े शहर को टारगेट किया हो जिससे सिविलियन आबादी के मरने का खतरा हो। अच्छा सर, दूसरा सवाल, जो फील्ड मार्शल, सर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक टॉप लाइन होता है, तो आवाम के लिए ज़रा बताइए कि दोनों में फ़र्क क्या है। फील्ड मार्शल कौन होता है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब क्या तरक्की हुई है उनकी? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी, पहले तो मैं जनरल आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये भी आप देखें ना, किस्मत की दो राहें देख लें या किस्मत के फैसले देख लें कि जिस बंदे पे PTI और इमरान खान साहब ने टिल का जोर लगाया था कि इनको आर्मी चीफ ना बनने दिया जाए, अगर आपको याद हो, और उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया था जिसमें उनको फिर गोली भी लग गई थी, अगर आपको याद है। तो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था कि हम, ये था, वो बता तो नहीं रहे थे, लेकिन जो पैगामात थे, अब तो सब कुछ खुल के आ गई है ना। अब तो कल जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी TV पे आके सब कुछ बता दिया कि उस अरसे में क्या हो रहा था और आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को कैसे रोका जा रहा था। तो लेकिन आप देखें कि जो बंदा कि अपॉइंटमेंट ही मुश्किल थी एज आर्मी चीफ, और पहले तो उससे देखें कि ये वाहिद DGISI हैं जिन्होंने अपनी टेनोर पूरा नहीं किया। आपको याद है जब वो ये लेके गए थे तोशाखाना वाला केस इमरान खान साहब को, तो उन्होंने गुस्से में आके इनकी ट्रांसफ़र करा दी, और ये मेरे ख्याल में फिर कोर कमांडर गुजरावाला लग गए थे। तो आप किस्मत देखें, अल्लाह ताला की जब किस्मत होती है और इज्जत होती है तो आपसे कोई नहीं चीज सकता। तो ये फिर वो आर्मी चीफ बने किस तरह के मुश्किल हालात में, और फिर आपने 2 साल में देखा किससे डकी छुपी बात नहीं है। सोशल मीडिया पे जाएं, इमरान खान के अपने बयानात देख लें, इनको क्या क्या अलकाबात से उन्होंने नवाजा कि ये हैं, ये जंग हारे हुए हैं, ये जनरल यहिया खान है, ये है, वो है।
اور پھر دیکھیں، اور پھر 9 مئی کا سب سے بڑا واقعہ جو کہ فوجی تنصیبات اور شہیدوں پہ حملہ ہوا. لیکن اب دیکھیں کہ کیسے قسمت نے پلٹا کھایا کہ ادھر وہ میں دیکھ رہا تھا جب کرکٹ میچ دیکھنے گئے تھے تو ہزاروں لوگ منڈ آئے صرف ان کو دیکھنے کے لیے، اور وہ کوریڈور میں دیکھے تھے اور لوگ پاکستان اور زندہ آباد کے نعرے لگا رہے تھے اور جنرل صاحب کے زندہ آباد کے نعرے لگا رہے تھے. تو اس پہ اب ان کو، کیونکہ یہ اتنی زبردست جنگ لڑی، انہوں نے جواب دیا، ایک ڈیٹرنس انہوں نے کیا کہ اگر آپ دوبارہ بھی حملہ کریں گے تو ہم آپ کو یہی جواب دیں گے. تو اس پہ ان کی پھر ترقی گئی. تو فیلڈ مارشل ہو جانا ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، کریڈٹ کی بات ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، اگر ہم فیلڈ مارشل ہوتا کیا ہے؟ اچھا، فیلڈ مارشل یہ ہے کہ یہ جب 5 اسٹار جنرل ہوتا ہے، یعنی جو لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے وہ، اگر میں آپ کو شروع سے بتاؤں، جو 1 اسٹار جنرل ہوتا ہے وہ بریگیڈیئر ہوتا ہے، میجر جنرل 2 اسٹار ہوتا ہے، پھر لیفٹیننٹ جنرل جو ہوتا ہے وہ 3 اسٹار ہوتا ہے، آرمی چیف یا جس کو جنرل ہم کہیں وہ 4 اسٹار ہوتا ہے، اور فیلڈ مارشل جو ہے 5 اسٹار ہوتا ہے. اور یہ لائف ٹائم ہوتا ہے، مطلب اس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی. فیلڈ مارشل میں جتنے بھی فیلڈ مارشل ہیں، اگر وہ آپ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ ریٹائر فیلڈ مارشل نہیں لکھتے، اس کو لکھتے ہیں فیلڈ مارشل. جس طرح محمد ایوب خان تھے تو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، اس میں ریٹائر. جس طرح باقی آپ دیکھ لیں جتنے بھی آرمی چیف، جنرل باجوہ صاحب ہیں تو ریٹائرڈ آرمی چیف یا ریٹائر جنرل. پاکستان کی ہسٹری میں کتنے فیلڈ مارشل؟ تو ساؤتھ ایشیا میں کوئی 4 آئے ہیں، 4 آئے ساؤتھ ایشیا کے. اگر میں بات کروں 2 انڈیا کے ہیں اور 2 پاکستان کے ہو گئے، جنرل صاحب کو اگر ہم اس میں شامل کریں. تو ایوب خان تھے پہلے اور اب یہ بنے ہیں. اور فیلڈ مارشل کا جو ہوتا ہے وہ اس پہ دیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی جنگ لڑی جائے جس سے خطے کی حیت یا جیو پالیٹکس ہی چینج ہو جائے. تو جو انڈیا کا پہلا جو فیلڈ مارشل تھا وہ 1947-48 میں تھا، وہ جب کشمیر پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا. یعنی دیکھیں نا، کشمیر پہ جب انہوں نے قبضہ کر لیا تو خطے کی تو صورتحال چینج ہو گئی ہے نا. ہم سے پانی چلا گیا، ہمارے کافی ریسورسز کشمیر میں چلے گئے، آج تک ہم اس کشمیر تھے. تو جنرل کپڑے موریپا اس کا نام تھا، اور اس کو امریکہ نے بھی اپنا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ دیا ہے، روزویلٹ جب وہاں پہ پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے. تو ایک تو یہ تھے. پھر اس کے بعد ایوب خان بنے 1968 میں. میں آپ کو سیکوینس بتا رہا ہوں کہ کس کے. ایوب خان 1968 میں بنے. تو ایوب خان کیونکہ 65 کی جنگ بھی لڑی تھی، اور پھر ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام تھا. اس سیاسی عدم استحکام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ، کیونکہ خود صدر بھی تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ترقی دے کے فیلڈ مارشل بن گئے. اس کے بعد خود ہی بن گئے، کیونکہ وہ ظاہر حکومت دیتی ہے نا، تو حکومت تو وہ خود تھے نا. جس طرح جنرل مشرف صاحب تھے، جب ان کی ایکسٹینشن کی باری آتی تھی تو وہ خود دیتے تھے. تو اس طرح ایوب خان نے بھی خود کو پھر فیلڈ مارشل کر دیا. لیکن وہ عدم استحکام بعد میں اتنا بڑھا کہ ملک کی 2 لخت ہو گیا. وہ بالکل صحیح ہوا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ پھر عدم استحکام کافی بڑھ گیا تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، جب وہ عہدے سے چلے گئے. ٹھیک نہیں تھی. سر ہماری اب کی آج کی پھر تیسرے جو بنے وہ بنے جنرل مانک شاہ، جس کو اندرا گاندھی نے بنایا. اور جنرل مانک شاہ انٹرسٹنگلی وہ ہندو نہیں تھے، وہ پارسی تھے. جو پارسی کمیونٹی کافی ہے انڈیا میں، یہ ٹاٹا گروپ وغیرہ یہ سارے پارسی ہیں. تو وہ ان کی جو، کیونکہ جب انہوں نے ایسٹ پاکستان میں فوجی آپریشن کیا تھا اس کی وجہ سے وہ فیلڈ مارشل بنے جنرل مانک شاہ. اور وہ پھر بعد میں کافی عہدوں پہ بھی فائز رہے. اور ان کے بعد اب سید جنرل عاصم منیر صاحب اب یہ بنے ہیں فیلڈ مارشل. اور اس میں بھی آپ دیکھیں جیو پالیٹکس تو چینج ہو گئی ہے نا. جیو پالیٹکس اس طرح چینج ہو گئی ہے کہ پہلے انڈیا ہم پہ چڑھائی کرتا تھا، تو اب جا کے وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ ہم حملہ کریں پاکستان پہ کہ نہیں. تو اس وجہ سے ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا. انٹرنیشنلی سوچ ہی چینج ہو گئی ہے. اگر میں انویسٹر سے بات کرتا ہوں نا تو وہ پہلے بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن بلینز آف ڈالر انڈیا میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار تھے. وہ سمجھتے تھے کہ وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ ملک ہے، کوئی تھریٹ نہیں ہے. صحیح ہے. اب ان کو ایک بہت بڑی تھریٹ ہے کہ پاکستان از اے بگیسٹ تھریٹ ٹو انڈیا بیکاز آف انڈیا آن نان سینس. ان کی اپنی نان سینس کی وجہ سے اگر پاکستان نے حملہ کر دیا تو ان کے بلینز آف ڈالر راتوں رات ختم ہو جائیں گے. بالکل یہی چائنا کا کانسیپٹ، ایران اور باقی سب دیکھ کے حیران ہو گئے کہ پاکستان کا اب کانسیپٹ. میرے خیال یہ فیلڈ مارشل تو بڑی اچھی ہے، انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ڈیسیژن لیا. اور دوسرا یہ کہ فیلڈ مارشل بننے سے
پاکستان میں جو سیاسی عدم، دیکھیں نا میں نے آپ کو دو چیزیں ایوب خان صاحب کی، ایک 65 کی لڑائی تھی اور ایک عدم استحکام تھا، اس وقت بھی شورش برپا تھی پاکستان میں. تو یہ جو ہے یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. اور ابھی آپ سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بار بار اب مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں، جو کہ ان کے چیئرمین ہیں جو گوہر صاحب ہیں، گوہر علی صاحب، وہ پیشکش کر رہے ہیں. تو اس سے سیاسی استحکام، کیونکہ جب اسٹیک ہولڈرز کو یہ پتہ چلے گا کہ اب فیلڈ مارشل ایک تاحیات پوسٹنگ ہے، مطلب وہ ایز اے آرمی چیف تو وہ ریٹائر ہو سکتے ہیں لیکن ایز اے فیلڈ مارشل وہ ریٹائر نہیں ہو سکتے. تو جب یہ میسج جائے گا سارے کوارٹرز میں، تو جو سیاسی عدم استحکام ہے جو ابھی چھوٹا، اب دیکھیں نا کافی عرصہ تو کافی پڑا ہے جنگ کے بعد، جو لوگ بہت سوائے ان چند یوٹیوبروں کے جو باہر بیٹھے ہیں پاکستان سے، باقی تو اپریسیشن ہی مل رہی ہے حکومت وقت کو. ہر کوارٹر سے آپ جو ہے آپ لوگوں سے پوچھیں، آپ میڈیا میں جائیں تو وہ تو اس سیاسی استحکام میں اور مستحکم اب آئے گے. اور آپ اس مستحکم جب سیاسی استحکام آئے تو آپ دیکھیں گے کہ اب انویسٹمنٹ بھی آ رہی. آپ نے اسی کے بعد دیکھا جب یہ جنگ ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیٹے ہیں اور ان کے جو ایک رشتہ دار ہیں، وہ نور خان ایئر بیس پہ ان کو خواجہ آصف اور سپہ سالار صاحب نے ریسیو کیا، اور وہ آئے ہیں بٹ کوائن کو یہاں لانچ کرنے. یعنی جس طرح کی زمانے میں جو سافٹ ویئر انڈسٹری کو انڈیا میں ہب بنایا گیا، اس طرح بٹ کوائن کو جو امریکہ کا ویژن ہے کہ پاکستان کو بٹ کوائن کا جو ہب بنایا جائے گا، جو ابھی تک رپورٹیں آ رہی ہیں جو کہ دستخطیں ہو رہی ہیں. اس میں جو وزٹ ہے جو صدر ٹرمپ کے بچوں کا بٹ کوائن کے لیے، اس میں ان کی اپنی انٹرسٹ بھی ہیں، اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں، کیونکہ ان کو ہر طرف سے کنٹرول کرنا ہے، چاہے وہ ڈالر ہے چاہے وہ بٹ کوائن ہے. جس طرح ڈالر ہم پہ مسلط تھا، اگر اسی طرح بٹ کوائن مسلط ہو گیا، اگر یہ پالیسی انکنسسٹنٹ ہوئی، پاکستان کے بینیفٹ میں نہ ہوئی یا پاکستانیوں کے بینیفٹ میں نہ ہوئی، تو بینیفیشری وہی ہوں گے. تو ہمیں اس پالیسی کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا عملی قدم اٹھانا چاہیے، یا پالیسی ایسی ایکسیپٹ کرنی چاہیے جس میں بینیفیشری پاکستانی ہو. ہاں یو ایس کو بھی بینیفٹ ملے اس کا، لیکن پاکستان زیادہ بینیفٹ اٹھائے. اس کے بارے میں جو ہمارا ایک انشاءاللہ پروگرام کریں گے. ابھی جو ایک سچویشن آئی ہوئی ہے، جو تھریٹ تھی انڈیا سندور 1 اور سندور 2، سندور کہتے ہیں نا اس کو، سندور 2 کی جو تھریٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارے سپہ سالار صاحب کا کیا پیغام ہے؟ ان پہ تو سندور 2 نہیں ہے، یہ انفیکٹ سندور 1 ہی ہے جو پہلا والا آپریشن ہے. لیکن اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں کہ یہ پاز ہے، اور پاز تو فیکچولی دیکھا بھی جائے تو ہے، مطلب یہ سیز فائر ہے نا. یہ ابھی آپ یہ یعنی یہ سیز فائر پہلے ایل او سی پی ہوتی تھی، اگر آپ کو یاد ہے جنگ سے پہلے ایل او سی پی سیز فائر ہوتی تھی اور ایل او سی پی جڑ پہ ہوتی تھی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ میں کہ بارڈر پہ بھی سیز فائر ہو گئی ہے. یعنی اس سے پہلے بارڈر پہ سیز فائر اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ بارڈر پہ تصور ہی امن کیا جاتا تھا. سیز فائر تو وہاں ہوتی ہے جہاں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور بیچ میں سٹاپ گیپ دیا جائے، جس طرح یوکرین اور رشیا ہے، جس طرح غزہ اور اسرائیل ہے، ان میں بھی آپ نے دیکھا کافی سیز فائر ہوئے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سیز فائر ہے، یہ امن نہیں ہے. اور سیز فائر کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ادھر پٹاخہ شٹاخہ دوبارہ وہاں پہ پڑ گیا تو وہ پھر دوبارہ جواب دیں گے، جس پہ ہمارا کلیئر کٹ موقف ہے. اگر آپ نے دوبارہ ہماری ساورنٹی کو وائلیٹ کیا تو ہم اس سے ڈسپروپورشنیٹ آپ کو جواب دیں گے. اب یہ دیکھیں نا، اب کل ہی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا تو کچھ ڈرون سٹرائکس ہو رہی ہیں پاکستان میں، کچھ دھماکے ہو رہے ہیں، تو لوگوں نے تو ریاست کے خلاف بیانیہ شروع کر دیا کہ ریاست ہے. لیکن جو کہ اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس میں جو تنظیمیں ہیں ان کے پاس یہ ڈرونز ہیں اور انہوں نے انڈیا سے یہ ڈرونز لیے ہوئے، اور وہ ڈرون کی جگہ اب یہ جو ہمارے ملیٹنٹ گروپ ہے یہ حملہ آور ہو رہے. تو اب اگر وہ ہندوستان یہ کرتا کہ وہاں پٹاخہ پٹنے سے، یا آپ دیکھیں نا 27 لوگ اس میں پہلگام میں مرے تھے، تو لیکن اس کے بدلے میں ہندوستان نے سینکڑوں لوگ مار دیے.
یعنی 27 لوگوں میں اتنا آپ نیوکلیئر تک لے گئے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو جی ڈی وینس کا بیان ہے کہ اتنا تھریشولڈ ہائی ہو گیا تھا کہ نیوکلیئر جنگ ہونے لگی تھی. تو یہ کہاں کا عقل مندی ہے کہ ایک 27 لوگ مرد ہیں جس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی اور آپ نے نیوکلیئر. لیکن اگر ہمارے ہاں کوئی ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ آج سے پاکستان کو بھی یہی پالیسی بنانی چاہیے کہ اگر بلوچستان میں کچھ ہوتا ہے تو انڈیا پہ اٹیک کریں آپ، تو آپ انڈیا پہ آپ ان کو پہلے ان کو الزام فرق یہ ہے کہ وہ خود کرواتے ہیں. جو ہماری اسیسمنٹ ہے کہ خود کروا کے ایک جواز کریٹ کرتے ہیں اور ہم پہ حملہ کرتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. منصور آفریدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ منصور آفریدی صاحب ہیں. منصور آفریدی صاحب، یہ جو بھی ہم بات بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، پہلگام کا واقعہ انہوں نے خود کروایا اور ان کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ واقعہ خود کرواتے ہیں اپنے ٹیریٹری میں اور الزام پاکستان پہ لگا کے اٹیک کر دیتے ہیں اور ہمیں بیش بہا نقصان پہنچاتے ہیں. اور ہماری طرف جتنے مرضی واقعات ہو جائیں، جتنے مرضی انسانی جانیں مر جائیں، شہید ہو جائیں، ہم اس طرح کا جواب ان کو نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی آج کی دیکھیں بلوچستان کے بارے میں جو بھی واقعہ ہوا ہے. جی ہاں، اب دیکھیں نا، افسوسناک پہلے واقعہ تو میں افسوس کرتا ہوں کیونکہ جو بلوچستان میں جو ابھی بس پہ دھماکہ ہوا، جس میں دیکھیں نا ہر انسان قیمتی ہوتی، لیکن بچے تو ایک بہت ہی انوسینٹ ہے نا. اور اے پی ایس کا بس تھا، وہی اسی طرح ہوا ہے جس طرح اے پی ایس پشاور میں حملہ ہوا تھا. اور اس میں سے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ کوئی درجن کے قریب شہید ہوئے ہیں اور اس طرح سینکڑوں زخمی ہیں. اب یہ کتنی دردناک کی بات ہے. اب یہی ہمارا ابھی یہی سے ہم جو ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں یہ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے. اور یہ کیوں اپنا چاہیے؟ اس میں ہندوستان کیوں ملوث ہے اور اس میں کوئی شک اور ابہام کی بات نہیں ہونی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں یعنی 28 اپریل کو جو پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، تو جو وزیر داخلہ ہے سراج حقانی، ان کے ڈپٹی وزیر داخلہ ہیں، اور وہ ڈپٹی وزیر داخلہ جو سراج حقانی ہیں ان سے زیادہ پاورفل ہیں. وہ پاورفل اس لیے ہیں کیونکہ وہ جو طالبان کے امیر ہے ہیبت اللہ، ملا ہیبت اللہ، اس کے رائٹ ہینڈ مانے جاتے ہیں. ان کا دورہ دلی ہوا ہے اور وہاں پہ انہوں نے خفیہ ملاقاتیں کی ہیں اور ان کے خفیہ ایجنٹوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور وزارت خارجہ میں ملاقاتیں کی ہیں. ہائی لیول پہ ملاقات اس لیے نہیں کی تو ان کی خبر نہ بن جائے نا دنیا میں. تو وہ ہو کے آئے اور اس کے بعد ہی آپ نے نوٹ کیا کہ اس کے بعد ہی ان کے پہلی دفعہ جب طالبان 90s میں بھی ان کا وہ بھی ایرا شامل کر لیں 5-6 سال، اور جو ابھی اقتدار میں آئے ہیں یہ 2021 سے اب تک 3 سال یہ بھی ڈال لیں. اس میں کوئی بھی سیاسی یعنی وزارتی لیول پہ کوئی طالبان کے ساتھ ہندوستان کی انٹریکشن نہیں ہوئی، کوئی بھی نہیں ہوئی. اور پہلی دفعہ آج سے 4 دن پہلے جو ہندوستان کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، ان کے افغانستان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک بات چیت ہوئی اور اس میں یہی بتایا گیا کہ ہم نے طالبان نے پہلگام واقعے کی بڑی مذمت کی اور یہ بتایا گیا کہ ہم افغانستان کی ہر قسم کی سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہی 2 دن بعد ہندوستان کی طرف سے کافی مال اور خوراک اور یہ چیزیں ٹرکوں میں وہاں پہ چلی گئی ہیں، پہنچ گئی ہیں. تو اس پہ اب یہ سارا ایک نیکسس ہندوستان بنانا چاہ رہا ہے اور جو کافی حد تک وہ کامیاب بھی اس میں ہو رہا ہے طالبان سے مل کے. اور ہمیں اس میں ایران کا رول بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو وزیر خارجہ جو جے شنکر کی بات ہوئی، اس میں جو انٹرسٹنگ پوائنٹ تھے جس پہ کسی کا دھیان نہیں گیا، اس میں جب بھی کوئی ملک کے ساتھ افغان کا وزیر خارجہ بات کرتا ہے، ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے اسحاق ڈار کے ساتھ، تو اس میں ہم لکھتے ہیں کہ عبوری وزیر خارجہ. عبوری وزیر خارجہ کا مطلب ہے کہ یہ اب کیونکہ حکومت طالبان ریکگنائز نہیں ہے، کس نے تسلیم نہیں کیا، تو دنیا کا ہر ملک اس کو عبوری وزیر خارجہ کر کے بلاتا ہے. امریکی بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. جب جے شنکر کی بات ہوئی تو انہوں نے عبوری نام نہیں لکھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ طالبان حکومت کو بہت جلد تسلیم کرنے والے ہیں، ہم سے بھی پہلے.
کرنا تو ہمیں چاہیے تھا نا 2021 میں جیسے ہی کرنا چاہیے تھا، ہمیں 3-4 مہینے میں کر لینا چاہیے تھا. ہمیں کیوں اتنے پریشر میں آ گئے باہر کے جو مغربی ممالک ہیں ان کے پریشر، اپنا ایجنڈا تھا. ہاں تو وہ ہم نے نہیں کیا. اب دیکھیں وہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو جتنی بھی در اندازی ہو رہی ہے اب دیکھیں نا وہ تو کوئی واگا بارڈر سے تو دہشت گرد نہیں جا رہے نا، نہ کوئی سندھ کے بارڈر سے دہشت گرد جا رہے ہیں. یہ تو افغانستان کے راستے سے یہ سارے حملہ آور آتے ہیں. ابھی جو یہ حملہ آج کا دردناک قسم کا حملہ ہے، میرا خیال ہے کہ ہر ماں رو رہی ہوگی جس کو پتہ چلا، ہر پاکستانی دردناک طریقے سے، افسوسناک طریقے سے غصے میں ہوگا کہ اس کا بدلہ ہمیں اسی طریقے سے لینا چاہیے جس طرح انڈیا ہم پہ حملہ کرتا ہے. یہ جینون اس نے میرے بچے مارے ہیں. یہ دیکھیں وہی پالیسی ہے جو اسرائیل نے لی ہوئی ہے، بچے مارو. اسرائیل بھی غزہ میں بچے مار رہا ہے، یہ بھی انڈین اور اسرائیل گٹ چوڑ ہے کہ بچے مارے ہیں. تو اس کا بدلہ ہمیں لینا چاہیے ان کے ساتھ کہ ہم ان کے پولیٹیکل لیڈ کو ماریں یا ان کی آرمی کو ماریں. ہاں پہلے تو اس میں ہمیں ایک ڈپلومیٹک کو کرنا چاہیے ہندوستان کے خلاف. ڈپلومیٹک کو یہ ہے کہ ہم جو بڑی طاقتیں ہیں خاص کر چین، مشرق وسطی اور امریکہ، یورپ، ان کو ہندوستان کو ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے. جو ڈیلیگیشن اب جا رہے ہیں بلاول صاحب کی قیادت میں، ان کو باقی چیزیں باتیں کریں، انڈس واٹر ٹریٹی وہ بھی بہت ضروری ہے پانی کا، لیکن ان کو یہ بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بلوچستان اور کے پی میں جو مسائل ہیں یہ ہندوستان کے پیدا کرتا ہے اور اس کے ڈانڈے بھی ہیں. دیکھیں نا آپ نے اب تک ہمارا کوئی افسر ISI کا یا فوجی یا پولیس کا ہندوستان میں انڈیا نے نہیں پکڑا. آپ مجھے کوئی ریکارڈ پہ کوئی دکھا دے کوئی بھی سرونگ ملٹری کا یا سرونگ سرکاری نہیں پکڑا کہ وہاں پہ وہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی 007 پہ تھا. ہاں لیکن ہم نے پکڑا ہے ان کا سرونگ، کلبھوشن جادو اور بھی لیکن جو سب سے بڑا افسر تھا جو ان کا کمانڈر تھا وہاں پہ نیوی کا، ہم نے وہ پکڑا. اب دیکھیں نا سرونگ کمانڈر وہ پاکستان میں کیا کر رہا ہے، وہ دیکھیں نا یہ سوچنے کی بات ہے نا. ہم پہ تو وہ الزام لگا دیتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ اجمل قصاب وہ بھی پاکستان سے آیا، وہ ہمارے ریزیڈنٹ ہوتے ہیں. اب وہ پاکستان تو کتنے ہی جاتے ہیں سعودی عرب جا کے بھیک مانگتے ہیں، اب وہ کتنے جاتے ہیں وہاں پہ کرائمز کرتے ہیں، یورپ میں کرائم. تو کیا ہے وہ حکومت پاکستان ان کو کہتی ہے کہ آپ کریں کرائم؟ وہ تو ہمارا ایک انٹرنلی بھی مسئلہ ہے نا، ادھر بھی کرائمز ہو رہے ہیں اتنے. تو اس کا تو مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہاں سے چلا گیا تو وہ ریاست پاکستان نے جو ہے ہرگز. مطلب اگر ریاست پاکستان ریاست وہی کرتی ہے جو کہ ہندوستان نے کیا کلبھوشن جادو کو یہاں پہ بیچ کے ایک سرونگ ملٹری افسر کو بیچ کے، اور اس نے ایکسیپٹ بھی کیا. ایکسیپٹ تو یہ کہ ان کے بیوی ماں اور بیوی آئی ہے ان سے ملنے، وہ تو دیکھیں نا وہ تو اس سے بڑا ایکسیپٹنس تو کوئی نہیں ہے. پروٹوکول کے ساتھ وہ آئے ہیں، وہ یا وہ کہتے کہ یہ ہمارا ہے نہیں، وہ آپ کر دیں، آپ نے جھوٹا الزام لگایا تو وہ تو ہے نہیں. لیکن ہماری سفارتی لیول پہ میں کہتا ہوں یہ بہت کمزوری ہے کہ ہم وہ چیز نہیں پیدا کر سکے ہندوستان کے خلاف جو انہوں نے ہمارے خلاف کیا. دیکھیں نا پہلے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے ڈائریکٹ حملہ کیا، انہوں نے سالہ سال 10 15 20 25 سال ممبئی اٹیک سے اور پارلیمنٹ اٹیک انہوں نے پہلے نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. دیکھیں نا نیریٹو بلڈ کریں گے تو پھر دیکھیں نا جب انہوں نے حملہ کیا ہم پہ، ہم تو کہتے ہیں نا شایان بجال کہ کوئی اس نے ساتھ نہیں دیا، لیکن آپ بتائیں کہ چین کے علاوہ اور ترکی کے علاوہ کس ملک نے ہندوستان کی ایگریشن کو کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے؟ کیونکہ اس نے نیریٹو بلڈ کیا. آج جو ہمارا جو بچے مارے گئے یہ بھی نیریٹو ہے، یہ بھی نیریٹو ہے. ہم اس کو یہ نیریٹو ہمارے پاس ایک اچھی لاجیکل ریزن ہے کہ آئندہ یہ بغیرتی نہ کریں. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم تو ادھر صحیح ہے کہ ہم نے وزارت خارجہ پہ اچھا کیس لڑا بھی تھا، لیکن ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ 3 ملکوں نے ہمارا ساتھ دیا، آذربائیجان، ٹرکی اور چائنا. لیکن ہم یہ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ ہندوستان نے ایگریشن کی تھی ہم پہ، ایسی ایگریشن کی جس طرح اسرائیل نے غزہ پہ ایگریشن کی. تو امریکہ کا دیکھ لیں، یورپ کا دیکھ لیں، کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایک ساورنٹی وائلیٹ کی اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. صرف چین نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے نیریٹو بلڈ نہیں کیا. اب دیکھیں نا ایک بندے اب یہ بلوچستان میں ہمارے بچے شہید ہوئے، تو اب اگر ہم حملہ کرتے، میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں اگر ہم حملہ کرتے ساری دنیا ہمیں کہے گی کہ آپ نے کیوں حملہ کیا، کیونکہ ہم نے نیریٹو بلڈ ہی نہیں کرنا. ہم نے بچے دکھانے ہی نہیں ہے میڈیا میں. انہوں نے ہر چیز میں دکھا دیا کہ 27 بندے مر گئے، حالانکہ 27 میں پتہ نہیں کتنے مسلمان ہوں گے. ہاں بالکل. ہم اپنے ہی کشمیر میں اپنی ہی جگہ پہ اپنا بام پھوڑ کے ہم. بہرحال سر وہ بام بمبئی میں کیوں نہیں ہوا اور دلی میں کیوں نہیں ہوا؟
وہ صرف انہوں نے پاکستانی اس کشمیری جو اوبویسلی کشمیر پاکستان کا حصہ ہے انہوں نے ادھر ہی کر کے اٹیک کیا. اس وقت تو ہمارے سامنے ہے کہ کوئی ذی شعور آدمی اپنے بچے نہیں مار سکتا. ہاں بالکل بالکل ایسے. اس کا مطلب ہے فوراً ہاتھ ہے. ہاں اور ہم کوشش کر رہے ہیں بلوچستان میں امن لانے کی, تمام بلوچیوں کو سرداروں کو ایک جگہ پہ لانے کی, لیکن اس میں پوری کی پوری دراڑ ڈال دیتا ہے یہ انڈیا اپنے ایجنٹوں کے تھرو, بالکل ایسے ہی غداروں کے تھرو. تو اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اجی یہی ہم نے جو شروع میں ابھی ڈسکس کیا کہ یہ تو ملٹری جو جنگ جیتنے پہ تھی ان کا فیلڈ مارشل کی, اصل میں یہ پولیٹیکل, جب میں نے کہا نا تو صرف پی ٹی آئی پولیٹیکل نہیں, یہ جو انٹرنل کانفلکٹ چلا ان کی, اس کے لیے ان کی پروموشن, اور ان کی پروموشن کا مطلب ہے کہ ایوارڈ مل گیا, اتھارٹی بھی مل گئی, ریسپانسبلٹی بھی مل گئی, یعنی دور رس میسج جائے کہ دور رس میسج یہ جائے کہ اب وہ انٹرنلی بھی آپریشن شروع کیے جائے اور ایکسٹرنل بھی سفارتی لیول پہ ہندوستان کو, جس طرح اس جنگ میں تنہا تھا وہ, مطلب اسرائیل کے علاوہ اور افغانستان کے علاوہ, ہمارے وزیر دفاع نے خود کہا ہے کہ اسرائیل, دو ملکوں نے ہندوستان کو سپورٹ کیا ہے, اسرائیل نے اور افغانستان نے, تو ان دونوں کے علاوہ اس کا کوئی سپورٹر نہیں تھا. تو اس طرح ہمیں اب ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اس کو کرنا چاہیے, لیکن اس میں ہمیں یہ بھی چاہیے کہ سارے کو ایک پیج پہ لیں. اب بلاول صاحب یہ خود کر کے پائیں گے کہ نہیں, وہ جو اب جا رہے ہیں یورپ میں, کیونکہ انہوں نے بھی اپنی ڈیلیگیشن بھیجے ہیں مودی نے, اس میں وہ ششی ترور ہیں, اگر آپ جانتے ہیں کانگریس کے, وہ بڑے اچھے, وہ یونائٹڈ نیشن کے لیے جنرل سیکرٹری کے لیے بھی نامینیٹ ہوئے تھے, بڑا اچھا انگریزی بولتے ہیں, اور وہ تو اپنا وہ چیز لے کے جا رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں لے کے جا رہے ہیں کہ وہ ہم نے پاکستان, وہ کہتے ہیں ان کو بلیک لسٹ کریں, وہ کیپیبل لوگ جا رہے ہیں. ہمارے بلاول صاحب میں کیا کیپیبلٹی ہے کہ اس کا کاؤنٹر کر سکتے ہیں اس بھائی کا جو آپ اچھا خاصا ایکسپوجر تو ان کا ہے باہر کا, بلاول صاحب ایکسپوجر تو ہے, مطلب انگریزی بھی بول لیتے ہیں, اکومن اتنی ہے اس کے برابر. اب یہ ہے کہ یہ کتنا بریفنگ لے کے جاتے ہیں, اور دوسرا سرجن, ایک سرجن کا مقابلہ دوسرا سرجن کر سکتا ہے. اگر جو انڈین نامینی جا رہا ہے وہ ایک سرجن ہے, تو یہ ہمارے بلاول صاحب بھی سرجن ہے کہ یہ ڈسپینسر ہیں؟ اصل میں جو ہمارے پالیسی میں نے کچھ دنوں میں دیکھا ایک فلا یہ نظر آ رہا ہے, وہ فلا یہ ہے کہ ہم ریئیکٹیو موڈ میں گئے ہیں. ریئیکٹیو موڈ میں مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا کر رہا ہے نا, ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. مطلب جنگ بھی اسی طرح ہوئی, آپ کو پتہ ہے, انہوں نے حملے کیے تو ہم نے جواب دیے, وہ تو اچھا ہے, جنگ میں ہمیں پہل بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ جس طرح ایئرپورٹوں پہ مودی گیا, وہاں پہ اس نے خطاب کیا کہ میرا اسلحہ ٹھیک ہے S-400, تو پھر شہباز شریف بھی گئے. اس کے بعد پھر جب انہوں نے یہ وفد بنائے, انڈیا نے یہ 7 وفد, تو انہوں نے بھی بنا دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کریں, بے شک اچھے اقدام ہیں, فوج پاکستان کے پاس بھی جائیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ریئیکٹیو نہ ہو. ریئیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی پالیسی کوئی نہیں ہے, آپ دشمن کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, پھر اپنی پالیسی لے کے چل رہے ہیں. تو آپ کے اپنے ڈائنامکس ہیں اور ان کے اپنے ڈائنامکس. اس سچویشن میں کیا ایڈوائز کریں؟ اس سچویشن میں تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو ان کو انڈس واٹر ٹریٹی کا تو کریں, یہ تو وہ تو کیونکہ اب لانگ ٹرم چیز ہے, لیکن مین چیز ہے کہ ہندوستان کو ایز اے ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں فورم پہ. مطلب ایک نیریٹو بنا, جب آپ کا نیریٹو بن جائے گا تو پھر آپ کل ملٹری جواب بھی دیں گے. جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پروموٹ کیا ہوا ہے, پی ٹی آئی اپنے آپ کو پروموٹ کرتی ہے, ابھی ہم اپنے آپ کو بالکل ایڈورٹائز کر رہے ہیں, میڈیا میں کر رہے ہیں, چیزیں مینیج کر رہے ہیں اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے. انڈیا ٹیررسٹ کو کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ آپ کا پوائنٹ بیسیکلی یہ آئیں گے, انڈیا کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے ہر طرف آواز اٹھا دیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ جس نے بچے مارے ہیں, جس نے پلاننگ کی ہے, چاہے وہ ملٹری کا ہے چاہے پولیٹیکل ہے, اگر مودی نے کہا ہے کہ پاکستان میں بچے مارنے ہیں تو میرا خیال مودی کو بھی ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. خون کا بدلہ خون ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نیریٹو کیوں بلڈ نہیں ہو رہا ہے. اس میں ایک تو ہمارا جو ہو سکتا ہے, مجھے آئیڈیا نہیں کہ کون سے سفارتکار بیٹھے ہیں بھائی, وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ جو سفارتکار بیٹھے ہوتے ہیں کیا وہ اس چکروں میں پوسٹنگ لی ہوتی ہے کہ میاں صاحب کے دوست ہیں, زرداری صاحب کے دوست ہیں, یہ ہیں کہ نہیں وہ میرٹ پہ گئے ہیں. اب وہ دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ میرٹ پہ گئے ہیں سارے, اور اگر وہ کوئی دوستی یاری کے چکر میں گئے یا کوئی بلو وائٹس کے چکر میں گئے تو وہ تو پھر ظاہر ہے نا, وہ تو اس طرح کیپیبل نہیں ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے, جو ہمارا میڈیا تو دیکھیں نا, ان کا بھی میڈیا انٹرنل کنزمپشن کے لیے نا, اردو میڈیا ہے نا, ہم آپ بھی اردو میں ہی بات کر رہے ہیں نا, لیکن بین الاقوامی آڈینس تو اردو کو نہیں سمجھتی, ان کا انگلش میڈیا ہے.
بیشتر. تو آپ کا انگلش میڈیا ہے ہی نہیں. تو جب انگلش میڈیا نہیں ہے تو بین الاقوامی آپ کو دیکھ نہیں سکتا. یہ تو ہماری بڑی زبردست ایک جنگ ہم نے لڑی کہ پہلی دفعہ ہمیں بین الاقوامی میڈیا نے ہمیں کوریج دی اور ہمیں کہا کہ ہم نے ہندوستان کو جیت گیا. یہ پہلی دفعہ ہوا یہ, کیونکہ ہماری جوانوں نے جنگ بہت لڑی, وہ چھپایا نہیں جا سکتا تھا ان کی بہادری کو, اس لیے. لیکن باقی طور پہ سیاسی طور پہ تو دیکھیں نا کہ ہمارا نیریٹو جا ہی نہیں رہا. ہم جا رہے ہیں جی بھائی کہ انڈس واٹر آپ کریں, لیکن پہلے تو جس روٹ کاز ہے وہ ہے ہندوستان کو آپ آئسولیٹ کریں کہ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کے واقعات میں اس میں آپ براہ راست ملوث ہیں. اور آپ افغانستان کو بھی میسج دیں, آپ افغانستان کو بھی میسج دیں کہ بھئی آپ کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. ہم نے جس طرح ہندوستان کو جواب دیا, آپ کے تو اندر ہم کابل پہنچ جائیں گے, حملہ کر دیں گے. سر اس میں میرے آفس میں مشرف دور کی بات ہے, جنرل نصرت نعیم صاحب ہوتے تھے DGISI, وہ ریٹائر ہو گئے. میرے آفس میں ملاقات ہوئی, میں نے ان سے کہا یار ہم نے 80,000 لوگ مروا دیے ڈرون اٹیکس میں, اور ہر آئے دن ایک بالٹور میں دھماکہ ہوا تھا, وہاں پہ میرے ایک دوست کے کچھ عزیز شہید ہو گئے, میرے گھر کے قریب ہی بالکل ہوا تھا, میں دبئی میں تھا. تو میں نے کہا یار یہ سچویشن ہے, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. تو اس کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ سر 17 ایمبیسیز ہیں انڈیا کی افغانستان میں اس وقت کی بات, اور 17 کی 17 ٹیررسٹ پیدا کر رہی ہیں اور پاکستان بھجوا رہی ہیں, اور ہمارے میں ہمت نہیں ہے کہ ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ جی اے افغانستان انڈیا سے آپ یہ کام کروا رہے ہیں, آپ نہ کریں. ہمارے منہ میں زبان ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اجازت نہیں تھی US کی طرف سے اور مشرف کی طرف سے کہ ہم اس کے اوپر بات بھی کریں. صحیح کہنا. تو ابھی افسوس کی بات ہے, آج تو ہم کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ انڈیا کروا رہا ہے, انڈیا کروا رہا ہے, انڈیا کروا رہا ہے. تو آج تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے. ہاں ایکشن بالکل. ہمارا یہ کہ ایک ہی آبجیکٹو پچھلے پروگرام میں جو ہمارا لاسٹ ہوا تھا کہ جی کولیٹرل ڈیمیج ایسا کر دیں کہ وہ 50 سال آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے. اب وہ بات آپ کی 100% آج دیکھیں اس نے چند دن نہیں گزرے 10 مئی کے بعد, آج 20 مئی ہے شاید, تو آج اس نے یہ ہمارا ایک ہم پہ آنکھ میلی گندی دیکھ لی. وہ بات آپ کی 100%. ابھی تو پچھلی جو جنگ گزر اس میں اچھا کیا ہم نے ریسٹرینٹ کیا, لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر آئندہ ابھی کوئی اس کو کائنیٹک رسپانس کہتے ہیں, کائنیٹک مطلب آپ ملٹری رسپانس دیتے ہیں, تو 2-3 شہر تو ہمیں ٹارگٹ پہ رکھنے چاہیے ان کے, کیونکہ اگر ہم نے ان کے بارڈر ایریا جو پنجاب اور جو جموں کا ایریا پہ فوکس رکھا, تو آپ دیکھیں نا پنجاب میں تو ہمارے سکھ بھائی رہتے ہیں, اپنی ہے نا یار, جموں میں تو ہے ہمارے, کشمیر میں تو مسلمان ہمارے ہیں, وہ سامنے جو انسان ہے نا, جو جان ہے وہ ہماری ہے, لیکن جو پولیٹیکل اور آرمی کی جو لیڈرشپ ہے نا وہ دشمن ہے ہماری. اصل تو جب آپ کے ہارٹ لینڈ میں ان کے جائیں گے, جب دلی جائیں گے, جب ممبئی جائیں گے, جب وہاں ان کو ٹارگٹ کریں گے, کیونکہ اب انہوں نے آپ کا جینا محال کر دیا ہے نا. آپ تنگ آمد تو بجنگ آمد سر, اب آپ کے بچوں کو وہ مار رہے ہیں, تو اب بچوں کو مار رہے ہیں تو اس کا جواب تو دیکھیں نا, دنیا جو ہے وہ طاقت کو سلام کرتی ہے, UN ریزولوشن کو کوئی سلام نہیں کرتی. بزنس بھی تب ملے گا جب طاقت آپ کے پاس ہوگی, آپ کی صنعت اور معیشت بھی ترقی اس وقت کرے گی, طاقت ہے. آپ نے دیکھ لیا SIFC نے پچھلے کئی سالوں میں کوئی رزلٹ دیا کیونکہ طاقت نہیں تھی. اب طاقت شو کرنے کا ٹائم آیا, اب انشاءاللہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی. آپ جواب تو دیں, دیکھیں انویسٹمنٹ کیسے آتی ہے. اب جو آپ نے ثابت کیا کہ آپ نے کس طرح ان کے پرخچے اڑائے اس جنگ میں, تو اب آپ کو جب ٹارگٹ کریں گے ان کے ملٹری, اور آپ کہہ سکتے ہیں اس پہ کہ ہم نے سویلین کو نہیں کیا, ہم نے ان جگہوں پہ کیا ہے جو کہ ان BLA وغیرہ کو ٹرین کر, اور وہاں پہ دیکھیں نا وہ لوگ موجود ہیں BLA کے لوگ, وہ ان کی میڈیا میں آتے ہیں اور وہ میڈیا میں آ کے وہاں پہ تبصرہ کرتے ہیں. تو جب وہ ہیں تو آپ جا کے جو بڑے شہر ہیں ان کو جب آپ ٹارگٹ کریں گے, اور دوسری طرف آپ جب کابل کو ٹارگٹ کریں گے تو تب پیغام جائے گا. ورنہ اگر آپ اسی میں رہیں کہ نہیں جی تعلقات بہتر ہو جائیں گے, ہم کوئی سفارتی کر لیں گے, ہم تھوڑا بہت چین سے کہہ دیں گے, تھوڑا بہت امریکہ سے کہہ دیں گے, وہ نہیں ہونا. اسرائیل اور غزہ کا لوگوں نے دیکھ لیا کتنے ریزولوشنز آئیں. سر ضیاء الحق صاحب نے راجیو گاندھی کے کان میں کیا میسج پہنچایا تھا پہنچ کے, سر تڑی لگائی تھی نا, تڑی لگا دو یار. ہاں تڑی لگا دیں کہ بھئی اگر آپ نے میرا جینا محال کیا ہوا. کہ بلوچستان جو ہے وہ ہمارے نیچرل ریسورس سے مالا مال ہے. اب تک ہم بلوچستان کو اس لیے ایکسپلور نہیں کر پائے کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. اب دیکھیں اگر بچے بھی وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں تو پھر وہاں پہ کون آئے گا انویسٹمنٹ کرے گا, تو کوئی نہیں کرے گا. تو یہ تنگ آمد بجنگ آمد آپ دیں. لیکن نارتھ کوریا
سے تو آپ اچھے ہیں. نارتھ کوریا تو بہت مطلب پابندیاں ہیں اس پہ نا, وہ جا کے 2-3 میزائل چھوڑ دیتا ہے, کبھی جاپان پہ چھوڑ دیتا ہے, کبھی کوریا پہ چھوڑ دیتا ہے, کبھی کس پہ چھوڑ دیتا ہے, کسی کی امریکہ اب تک اس کے قریب نہیں آیا. اب یہ مجھے یاد ہے 99 میں بش جونیئر نارتھ کوریا کو اس نے کہا تھا ایکسس آف ایول, اس میں ایران, عراق اور نارتھ کوریا تھا. تو عراق تو گیا, ایران کا بھی یہی حال ہے, اس کے سارے تنظیموں کا بکھرے. نارتھ کوریا ابھی تک اپنی جگہ پہ کھڑا, اس کو کسی کا پرواہ ہی نہیں ہے, کیونکہ اس نے جواب دیا. اپنے لیے سٹینڈ لے لیتے ہیں, اپنے لیے سٹینڈ. ہم اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتے, ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں. جس طرح میں نے کہا ابھی ہم نے جس طرح جنگ لڑی ہے نا یہ والی, اس سے تو ثابت ہو گیا کہ ہماری افواج پاکستان, زمینی فوج, ہوائی فوج اور نیوی فوج, اور اس کو فل فلیج ایک فیصلہ کن جنگ ہے. یہ دیکھیں نا, وہ ایک ہوتا ہے درد, آپ کو شہزادہ صاحب میں آپ کو کہتا ہوں, اس پہ ڈاکٹر ایک دیتا ہے پین کلر, اور دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار آپریشن ہے, آپ کو تکلیف بہت ہوگی, لیکن یہ درد آپ کا عمر بھر چلا جائے گا اور یا مر جائیں گے. تو جب وہ درد بڑھے گا تو آپ کہیں گے نا کہ یار یا اس سے تو یا بالکل ٹھیک ہو جاؤں تو اچھا ہے, یا اگر مر بھی جاؤں تو اچھا, تب بھی تو درد ختم ہو جائے گا نا, بجائے پین کلر لینے. تو اب ہماری سچویشن یہ آ گئی ہے ہندوستان کے ساتھ کہ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے, ہم نے خودداروں کی طرح اب رہنا ہے, ان کو جواب دینا ہے کہ اسی طرح کے معصوم بچوں کی قربانیاں دیتی رہنی. بہت شکریہ منصور آفریدی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کے انپٹ کے ساتھ. اب اس کی صنعت اور معیشت کے اوپر تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ اگر جنگ چلتی رہتی ہے تو پاکستان کی صنعت اور معیشت, صرف 1 منٹ میں کنکلوڈ کر دیں کہ پاکستان کی صنعت اور معیشت کو اس جنگ کے اثرات میں کیا تھریٹس ہیں اور کیا اپرچونیٹیز ہیں, 1 منٹ میں. جنگ میں تو ہمیشہ تھریٹس ہی ہوتی ہیں جب آپ اپنے برابر یا بڑے سے آپ مقابلہ کرتے ہیں. اس وقت جنگ کا وہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ چھوٹے ملک سے مقابلہ کرتے ہیں. جیسے امریکہ نے اپنے کمزور ملکوں سے ساری عمر جنگ لڑی ہے نا, اسرائیل بھی اپنے کیونکہ آپ اپنا اسلحہ ٹیسٹ کرتے ہیں, R&D, تو آپ ترقی کریں. بڑے ملک کے ساتھ ہمیشہ آپ کو نقصان ہوتا ہے جنگ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور پھر جب آپ کی ڈپینڈنسی ہے تو وہ بھی دوسرے ممالک پہ بہت بڑھ جاتی ہے. بڑا ملک تو ہے لیکن ٹیکنالوجی ہم برابر ہیں, اگر ہمیں مال غنیمت ملتا تو بڑے ہی کسٹمر ملتے ہیں انشاءاللہ. ہاں وہ بات صحیح ہے. بہت شکریہ منصور صاحب, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار یور ٹائم. ناظرین, منصور آفریدی صاحب ہمارے ساتھ تھے, ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو ترقی یافتہ پاکستان بنانا ہے تو پاکستان کو مضبوط بنانا ہے, محفوظ کرنا ہے انشاءاللہ. پروگرام کا وقت ختم. اللہ حافظ.